السلام علیکم خواتین و حضرات. اچھا، ڈرامے ہی کی دنیا سے میں آپ کو ایک اور لطیفہ سناتا چلوں. لطیفہ نہیں ہے یہ، بالکل سچا واقعہ ہے، قصہ ہے. لیکن بہرحال لطیفے کا ہم پلہ ہے. تو ایک ریڈیو کے بڑے سینئر پروڈیوسر ہوا کرتے تھے لاہور ریڈیو اسٹیشن پہ. اور وہ اس زمانے میں جب ریڈیو کا ایک مقام ہوا کرتا تھا، تو اکرم بٹ ان کا نام تھا. تو ڈرامے میں بھی ید طولہ رکھتے تھے. تو ایک دفعہ وہ تھیٹر ورک شاپ کا ایک ڈرامہ لاہور آرٹس کونسل میں کر رہے تھے. کوئی ایکسپیریمنٹل ڈرامہ تھا. تو بڑی محنت سے ان لوگوں نے تیار کیا اور پھر وہ انہوں نے پیش کیا. تو اب ایک شو کا قصہ ہے کہ ڈرامہ چل رہا تھا. تو اس میں سین تھا کہ یہ اکرم بٹ صاحب گر کے مرنے کا سین کرتے ہیں اس میں. تو جب وہ آیا وہ سین تو بٹ صاحب گر کے مر گئے. ظاہر ہے وہ اپنا پارٹ ہی کر رہے تھے، تو وہ گرے اور مر گئے. تو ہال میں سے ایک آواز آئی، جھوٹ. اور جناب اکرم بٹ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے. اور ہال میں بیٹھے تماشائیوں کو گھورنے لگے. بولے حد ہو گئی یار تھوڑے لوکاں لی. ایکسکیوز می، حد ہو گئی تھوڑے لوکاں لی. اسی اتنے گرمی سردی دھوپ بارش کوئی چیز نہیں ویکھی. تو پچھلے 2 مہینے تو اسی ریہرسل کر کے یہ ڈرامہ تیار کیتا ہے. تو تسی جھوٹ ہیں، یہ کی گل ہوئی؟ تمہیں کوئی قدر ہی نہیں کی کسی چیز کی. تو اب بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، سب کو تاڑ رہے ہیں. تو پھر ایک دم انہوں نے ایک بندے کو پن پوائنٹ کیا، اوئے اوئے ٹوپی والے دے نال آ رہا، اب میں تیرے نال ہاں، ہوں نیوی پا لیے. حد ہو گئی. جھوٹ نہ تو ہوں میں سچی مچی مر جا. یعنی یہ میری زندگی کا آخری دن ہوئے تیرے خیال. اب بھائی میں ایکٹر ہاں، ایکٹنگ ہی کرنی ہے. جھوٹ. تو ڈرامہ تو سارا ہوتا ہی جھوٹ ہے. تمیز ہی نہیں ہے جی. جھوٹ. غصہ غصہ نکال کے اس کے بعد ایک دم سے گر کے پھر مر گئے. بٹ صاحب وہ بیچارے دبی دبی ہنسی ہنس رہے ہیں. بٹ صاحب نے اتنا ان کو لتاڑا کہ وہ حالانکہ سامان انہوں نے ٹہکاؤں کا پیدا کر دیا تھا. ایک یہ بھی قصہ تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. محمد اقبال ادیب تھا، شارٹ سٹوری رائٹر، اور جسے خالد عباس ڈار بالا سائیکل کہہ کے مخاطب کیا کرتا تھا. تو اس نے ایک دفعہ بڑا مزیدار واقعہ سنایا. بتاتا ہے کہ اچھا یہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں ان میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ جو خاندانی ہوتے ہیں جنہیں استاد ٹاڑی یا میراثی بھی کہا جاتا ہے، خان صاحب لوگ بھی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو. بڑے بڑے خاندان گزرے ہیں جیسے شام چوراسی، پٹیالہ گھرانہ. تو اس طرح یہ ایک تو یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں.
دوسرے ہوتے ہیں جو یہ خاندانی لوگ جنہیں اپنے خاندان سے باہر سمجھتے ہیں، انہیں عام الفاظ میں آپ عطائی کہہ لیں. ان کے نزدیک جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے ان کو یہ نہیں مانتے. انہیں عطائی کہتے ہیں. تو عطائی کا تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ جس کو اپنا کام صحیح طریقے سے نہ آتا ہو تو اسے ہی عطائی کہتے ہیں. بے استادہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو بہرحال وہ بالا سائیکل نے ایک دفعہ بڑا مزیدار قصہ سنایا کہ ایک اسی طرح وہ ڈھالی تھا تو اس کا کام شام تو نہیں چلا، مطلب کہ کام اسے آتا ہے، چیمپئن ہے اپنے کام کا، لیکن بس وہ طبیعت کہہ لیں تو وہ پھر فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. اللہ معاف کرے کسی پہ نہ آئے یہ وقت. تو دوستوں یاروں نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ یار استاد تم ہڈیاں بہت اچھی پکاتے ہو، تو یہ تمہیں باہر ہم ایک دکان کے آگے ایک تھوڑا سا لے دیتے ہیں، تو ہنڈیا پکا کے اپنا وہاں رکھ کے بیٹھ جایا کرو اور بکری ہو جائے گی تمہاری، کیونکہ ہنڈیا تمہاری تو لاجواب ہے. تو وہ بادل ناخواستہ مان گیا. اس نے جناب بڑے چاؤ کے ساتھ پھر ہنڈیا پکائی اور چکھی اس نے تو پھر ایسے ایسے کرنے لگا. آہا ہا 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 ہا، ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. ہنڈیا اٹھا کے پھر باہر لے گیا جہاں دوستوں نے کہا تھا کہ یہ جگہ تمہیں لے دیں گے، تو وہ وہاں لے گیا اور رکھ کے بیٹھ گیا. تو گاہک کے آنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے پھر ہنڈیا میں سے کوئی ایک پلیٹ نکال کے تو چمچ ومچ کے ساتھ وہ یا روٹی نان کے ساتھ جو کچھ بھی، تو اس نے کھانا شروع کر دیا اور کھاتا گیا اور وہ اپنے آپ کو داد دیتا گیا. آہا ہا ہا آہا ہا ہا ہا، کیا بات ہے کیا بات ہے. تو وہ کھا رہا تھا تو اتنے میں گاہک آ گیا. تو اس نے اپنا کھانا وانا ایک سائڈ پہ رکھا، کہنے لگا جی فرمائیے. تو اس نے کہا کہ جی خان صاحب دیو ایک پلیٹ پھر سانو بھی. تو اس نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا اور جلدی سے واپس رکھ دیا. تو پھر گاہک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ جناب مک گیا سالن. اس نے کہا ہے اچھا. تو خیر چلا گیا گاہک. تو اس کا دوست سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا. تو اس نے آ کے کہا کہ یہ کیا؟ کہا یار ایک بندہ مینو کوئی ٹھیک نہیں لگا. میں کہا نہیں نہیں دینا. خیر تھوڑی دیر بعد دوسرا گاہک آیا تو اس نے بھی مانگا تو اس نے ڈھکن اٹھایا اور رکھ دیا. کہتے جی مک گیا، کوئی نہیں معافی چاہنا مک گیا. وہ بھی چلا گیا. اس طرح اسے 3-4 گاہک واپس کر دیے. تو اس کا دوست پھر آیا کہنے لگا کہ یار استاد یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنے گاہک واپس کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے پھر اپنے ہانڈی چکھی تھوڑی سی جو رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. کہنا ہے تو چکھی ہے؟ کہتا نہیں میں تو تیری ہانڈی ہمیشہ ہی چکھتا رہنا وا.
ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੱਖਣੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹਾਂਡੀ ਇਹ ਅਤਾਈ ਖਾ ਜਾਣ ਹੈਂ? ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਡੀ। اس نے سارا دن بیٹھ کے وہاں پہ خود ہی ختم کی اور اپنے خاندانی دوستوں شوستوں کو کھلاتا رہا، کسی گاہک کو نہیں دی اس نے۔ وہ ان کی طبیعت بالکل ویسی ہی ہے، اور جیسے وہ حفیظ جالندھری اہل زبان نہیں تھے، تو وہ بھی اسی خاندانی اور غیر خاندانی کا وہ شکار ہوتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے وہ جو شورۂ آفاق شاہ نامہ لکھا اور پھر اس کے بعد قومی ترانہ بھی لکھا، تو پھر مان گئے، اور اس پہ انہوں نے شعر بھی ایک بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ اب وہ زور انہوں نے کوئی کشتی وشتی تو نہیں لڑی ہوگی، لیکن یہی ہے کہ اب قومی ترانہ آپ لے لیں تو اس میں ہے تو وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اردو میں نہیں ہے، لیکن سارے الفاظ چن چن کے انہوں نے فارسی کے اس میں رکھے۔ ظاہر اردو میں فارسی بھی ہے، تو وہ صرف اردو فارسی ہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے پورا قومی ترانہ تو پھر یہ ہے زور، وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ تو یہ دادا لوگ توبہ توبہ استغفار، یہ کب کسی کو مانتے؟ اس نے اپنی ہانڈیاں کسی کو چکھنے ہی نہیں دی، خود ہی کھا گیا ساری کی ساری۔ آپ انجوائے کیجیے چھوٹی سی ویڈیو کو، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔